ہم لوگ سرگودا کے ایک چھوٹے سے قصبے میانی کے نواحی گاؤں کلیان پور میں مقیم تھے۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ عام طور پر یہ درخت حویلیوں اور اجاڑ گھروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے گھر میں تھا اور میرے یہاں رخصت ہو کر آنے سے پہلے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ پرانا تھا۔ میری شادی کے ایک عرصے بعد تک وہاں حالات نارمل رہے، یہاں تک کہ میرے وہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہوا، نہ اس سے پہلے بھی کبھی کچھ سننے میں آیا۔ لیکن پھر اچانک سے اس درخت پر کچھ عجیب و غریب حرکات ہونے لگیں۔ کبھی کبھار پورے گاؤں میں کہیں بھی ہوا نہ چل رہی ہوتی، لیکن وہ درخت ایسے ہل رہا ہوتا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ کبھی ہم میاں بیوی کو لگتا تھا کہ اس درخت پر آگ لگ گئی ہے، لیکن جب ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں اور لوگ آ جاتے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ درخت کو اوپر جا کر بھی دیکھا گیا اور کبھی یوں لگتا جیسے درخت کو جڑ سے کاٹا جا رہا ہے، اکھاڑا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچ کر دیکھتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ حالات رہے تو قابل برداشت رہے، ہم اسے وہم سمجھتے رہے۔ لیکن یہ بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب وہاں یہ مختلف قسم کے جانوروں کی باقیات ملنے لگی۔ خاص کر کے وہاں اکثر کالے بکروں کی سریاں موجود ہوتی۔ شروع میں تو ہم چپ چاپ وہ سریاں اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا جب میرے شوہر کو لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی جانور بھی نہیں ہے جو یہ سریاں اٹھا کر لاتا ہو، نہ ہی کوئی ہمارے بچے اٹھا کر لاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتی ہیں اور اتنی تعداد میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہاں روز کوئی نہ کوئی آئی ہوتی ہے، کبھی 2-3 بھی ہوتی ہے۔ کبھی وہاں پہ کوئی پرندہ عجیب و غریب حالت میں مرا پڑا ہوتا۔ یہ چیزیں اب ہمیں دہشت زدہ کرنے لگیں۔ بات یہاں پر نہیں رکی۔ جب ہم لوگ ان کالی سریوں کی وجہ سے چڑ کھانے لگے اور اس چیز کی تلاش کرنے لگے جو چیز یہ سری یہاں تک لاتی تھی، تو اس کے بعد ان سروں میں غلاظت بھر کے یہاں پہ گرائے جانے لگے۔ جیسے کسی کو ہماری کوئی بات بری لگے تو رد عمل کے طور پر ہوتا ہے۔ کبھی غلاظت انسان کی، کبھی کسی جانور کی، اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف قسم کی غلاظتیں ہمارے گھر میں آنے لگی۔ کبھی کسی چیز کی اوجڑی پڑی ہوتی، کبھی کسی کتے یا بلی کا جسم چیر پھاڑ کر رکھ دیا جاتا، کبھی انسان کی غلاظت وہاں پڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس بات سے تنگ آ گئے۔ ایک دن ہم لوگ دوپہر کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے جا کر دیکھا تو وہاں ایک کالے بکرے کی سری تھی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے وہ سری اس پیپل کے درخت سے گری ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے جب وہ سری دیکھی تو اس نے غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کس نے پھینکی ہے؟ تب تک ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے یا کوئی شریر جنات یہاں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں لگا یہ کسی انسان کی ہی شرارت ہے۔ لیکن جب میرے شوہر نے گالی دی اور ابھی میرا شوہر پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا کہ بہت بڑی پیپل کی شاخ نیچے آ گری۔ وہ شاخ اتنی موٹی تھی کہ اس کا آواز سن کر آس پاس پڑوس کے لوگ بھی ہمارے گھر خیریت پوچھنے آ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر اس شاخ کے نیچے آنے سے بال بچے، لیکن شکر الحمدللہ بچ گئے۔ لیکن جس دن سے میرے شوہر نے وہاں پہ گالی دی تھی، اس دن سے ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے۔ ہم کو نہ تو رات کو سونے دیا جاتا، نہ ہی دن کو چین تھا۔ ہم لوگ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس درخت کو گھر سے کٹوا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا فیصلہ بھی ہم پر الٹ گیا۔ ہمیں باقاعدہ طور پر رات کو ایک بلند آواز میں کمرے کے اندر سماعت سنائی دی کہ اگر کسی نے اس درخت کو کٹوانے کی کوشش کی تو وہ یہ درخت تو نہیں کٹے گا، البتہ کٹوانے والا اور کاٹنے والا دونوں کا پتہ کٹ جائے گا۔ یہ بالکل انسانی مگر انتہائی بھاری آواز میں ہمیں دھمکی دی گئی تھی۔ اس کی دھمکی کے بعد گھر کو بیچ کر ہم بھلوار شہر میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے بعد جو فیملی وہاں پر مقیم ہوئی
उस फैमिली ने वो दरख्त कटवा दिया और वो दरख्त कटवाते ही उनके बेटे की पुरअसरार मौत वाक़या हो गई। एक बेटी ज़हनी तौर पर अब नॉर्मल हो गई और फैमिली के अंदर भी रोज़ ही कोई ना कोई शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला रहने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने भी तंग आकर वो घर बेच दिया। उसके बाद जब तीसरी फैमिली के साथ भी ये हरकत हुई और उसने भी इस जगह पर रहने से इनकार कर दिया और ये जगह बेचनी चाहिए, तो कोई भी जगह ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि ये जगह मजबूरन मस्जिद के नाम कर दी गई। अलबत्ता जब से ये जगह मस्जिद के नाम की गई उसके बाद इस जगह पर किसी किस्म का कोई हादसा पेश नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो वीरान पड़ी है। इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और वो मस्जिद के ज़ेर इस्तेमाल है, बल्कि खाली पड़ी है। जब कभी ज़रूरत होगी तो इसे इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग भी आजकल के अक्सर लोगों की तरह जन्नात पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन इस सानिए के बाद हम लोगों ने ये तस्लीम कर लिया कि हमारे अलावा भी कोई मखलूक यहाँ पे है, और ऐसी मखलूक है जिसको हम देख नहीं सकते, ना सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हम इन पे सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही भारी पड़ सकते हैं, वरना वो ताकत में से हमसे कई ज़्यादा आगे हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान तब तक ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता है जब तक उसके खुद के साथ बीत ना जाए। यकीनन इस जैसे यहाँ इससे मिलते जुलते सानियात आप लोगों के साथ भी पेश आए होंगे।